أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے اسم کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ اسم کو ہم جب بھی کوئی بھی ورڈ ہمارے پاس اسم آتا ہے، کوئی ورڈ ہمارے پاس اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس میں ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں. ہم اس کی وسعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. جنس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اس ورڈ کو کہ وہ مذکر میں آتا ہے یا مؤنث کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور عدد کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو اس کا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کا اعراب کیا ہے، یعنی اس جملے میں اس اسم کی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کام کرنے والا ہے یا اس کے اوپر کام ہوا ہے، جیسے ہم اردو میں فاعل اور مفعول کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں. یہ 4 مین پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے اسم کے دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے جنس کے اعتبار سے اسم کو دیکھا تھا کہ اسم کو جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث میں تقسیم کیا جاتا ہے. پھر ہم نے مذکر اور مؤنث ان 2 کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ جو بھی لفظ ہم اس کا مؤنث ہونا ثابت نہیں کر پاتے اگر کسی اسم کو، تو وہ مذکر ہوتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی بھی اسم مؤنث حقیقی ملتا ہے یا پھر اس میں ہمیں کوئی علامت ملتی ہے، تائے مربوطہ، الف ممدودہ یا الف مقصورہ والی، اور یا پھر اس کی ہمیں جو ہے سماعی مؤنث میں سے وہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو مؤنث اسم کو کنسیڈر کرتے ہیں، ادروائز وہ مذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے عدد کو بھی تھوڑا سا دیکھا تھا، بس ہم نے گو تھرو ہوئے تھے اس سے. تو آج ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. عدد کے اعتبار سے اسم کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: واحد، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے، واحد میں ہمارے پاس کوئی ایسا اسم جو ایک عدد کو مطلب شو کر رہا ہو، اس کے اندر ہمیں ایک کا عنصر موجود ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ واحد اسم ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ایک علامت ملتی ہے تنوین کی، کہ جو تنوین کی علامت ہوتی ہے وہ کبھی بھی جمع کے اوپر نہیں آتی، وہ ہمیشہ واحد اسم کے اوپر ہمیں ملتی ہے، جیسے قلم ہے، کتاب ہے، ولد ہے، اس طرح سے. پھر ہم نے دیکھا تھا مثنیٰ. مثنیٰ جب کوئی اسم 2 چیزوں کو شو کر رہا ہو، یعنی اس کے اندر 2 چیزوں کا معنی پایا جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مثنیٰ ہے. اس میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ الف نون سے جب کسی اسم کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم واحد اسم کے آگے جب الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ اسم مثنیٰ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ کتابن سے کتابانی ہے، ولدن سے ولدانی ہے. یہ کچھ مثالیں ہم نے اس کی دیکھی تھیں. اور اسی طرح دوسرا طریقہ جو ہے مثنیٰ کو بنانے کا وہ کیا ہے کہ کتابن سے کتابینی ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو عربی زبان میں اعراب ہوتے ہیں نا، اعرابی حالات ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس 3 ہوتی ہیں. یا حالت رفع ہوتی ہے، حالت نصب ہوتی ہے اور حالت جر ہوتی ہے. یعنی یہ 3 اعرابی حالات ہوتی ہیں ہمارے پاس عربی زبان میں. اعراب کا ٹاپک ابھی ہم نے پڑھنا ہے، لیکن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتابان ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. ابھی آپ صرف ان حالات کو
انڈرسٹینڈ کر لیں. بعد میں جب ہم جملہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی اور زیادہ وضاحت ہوگی کہ حالت رفع کیا ہوتی ہے اور ہم کس صورت میں کتابان کا استعمال کرتے ہیں, کس صورت میں ہم کتابین کا استعمال کرتے ہیں. لیکن فی الحال آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب بھی اسم کتابان یعنی دو مثنیٰ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ اسم ہم الف نون کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں, الف نون کا اضافہ اس کے اندر کر رہے ہیں, تو وہ حالت رفع ہوتا ہے. یعنی رفعی حالت جو ہوتی ہے اسم کی وہ کتابان, ولدان, بابان ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس جو اس کے علاوہ دوسری حالت ہے حالت نصب اور حالت جر. اس کے لیے جب ہم کتابن کو ہی دیکھیں تو یہ دیکھیں کتابن جو ہے یہ حالت نصب ہے کیونکہ یہ فتح تنوین کے ساتھ اینڈ اپ ہو رہا ہے, اور کتابن حالت جر. ان دونوں کی جو ہم تثنیہ بنائیں گے, جب ہم ان دونوں کو مثنیٰ میں تبدیل کریں گے تب ہم زبر یا نون کا اضافہ کر دیں گے اسم کے آگے. اسم کا جو ہمارے پاس ورڈ ہے کتاب, اس کے آگے ہم نے زبر یا نون کا اضافہ کر دینا ہے کتابین. اسی طرح ولدن اور ولدن حالت نصب اور حالت جر. اس سے جب ہم تثنیہ کریں گے تو ولدین بن جائے گا, زبر یا نون کا اضافہ آخر میں ہوگا. تو یہاں پر یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ جب مثنیٰ الف نون سے اینڈ اپ ہو رہا ہے تو وہ حالت رفع میں ہے. جب وہ زبر یا نون سے اختتام ہو رہا ہے اس ورڈ کا تو پھر وہ حالت نصب اور حالت جر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تین حالات ہیں جو کہ ہمیں مثنیٰ میں ملتی ہیں, حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع میں ہم نے الف نون کا اضافہ کرنا ہوتا ہے اسم کے آگے, جبکہ حالت نصب اور حالت جر میں ہم نے زبر یا نون کا اضافہ کرنا ہوتا ہے اسم کے آگے. تو اس طریقے سے ہمارے یہ بن جاتے ہیں. پھر مثنیٰ یہ جو ورڈ ہے یہ مثنیٰ کو شو کرتا ہے. جیسے کتابین سے مراد دو کتابیں ہیں, ولدین سے مراد دو بچے ہیں, بابین سے مراد جو ہے دو دروازے ہیں. اسی طرح جدارن سے جدارین دو دیواریں, صالحن سے صالحین دو صالح لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جمع. جمع وہ اسم ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس دو سے جو بھی ورڈ ہے وہ دو سے زیادہ کوانٹٹی کو شو کرتا ہے, یعنی اس کے اندر دو سے زیادہ کا عدد موجود ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جب ہم جمع کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو جمع کی اقسام آتی ہیں. ایک جمع سالم ہوتی ہے اور دوسری جمع مکسر ہوتی ہے. سالم جیسے ہم اردو میں بھی اس ورڈ کو اگر تھوڑا سا دیکھیں تو سالم کا مطلب ہے صحیح سالم, یعنی اس میں ہمیں ایک بالکل صحیح چیز کا معنی نظر آ رہا ہے. جبکہ مکسر جو ہوتا ہے تکسیر ہوتا ہے, مکسر ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ دو جمع ہے, جمع سالم اور جمع مکسر. اب اس میں سالم اور مکسر کا کیا مطلب ہوگا کہ سالم میں ہم جب جمع سالم بناتے ہیں تو جو اسم کی حالت ہے اور جو اسم کے حروف کی ترتیب ہے وہ بالکل صحیح سالم رہتی ہے. جبکہ مکسر میں کیا ہوتا ہے, جو واحد اسم ہوتا ہے ہمارا اس کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے. یعنی یہ نام ہم نے اسی وجہ سے سالم اور مکسر دیا ہے جمع کو, کہ جب ہمارے پاس واحد اسم کی جو ترتیب ہے وہ بالکل صحیح سالم موجود رہتی ہے تو وہ جمع سالم ہوتا ہے. جبکہ جب ہمارے پاس واحد اسم کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, جمع مکسر کہتے ہیں. اس میں جیسے لاسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا گو تھرو ہوئے تھے اس سے کہ ہم نے واو نون کا اضافہ کیا تھا یا زیر یا نون کا اضافہ کیا تھا جمع بنانے میں. تو جب ہم کسی اسم کے آگے واو نون کا اضافہ کرتے ہیں یا زیر یا نون کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ جمع ہماری جمع سالم ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ اس میں ہمارا جو واحد اسم ہوتا ہے اس کی ترتیب ہم چینج نہیں کرتے, اس کی ترتیب ایز اٹ از رہتی ہے. اور اسی طرح جیسے جمع مکسر کی میں آپ کو مثال دوں تو کتابن واحد اسم ہے, جب ہم اس کی جمع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, کتبن.
اب آپ دیکھیں اس میں جو واحد اسم تھا اس کی ترتیب ایک تو ٹوٹ گئی، اور دوسرا ہم نے اس کے آگے کسی بھی حروف کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کا کوئی خاص اصول نہیں ہوتا، اس کے کچھ اوزان ہیں، یعنی وزن ہوتا ہے ورڈ کا، جیسے کتبن ہے تو یہ ایک وزن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی تک ہم نے مثنیٰ بنانے کے 2 قاعدے دیکھے ہیں کہ ہم واحد اسم کے آگے الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں یا واحد اسم کے آگے زبر یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو وہ اسم جو واحد اسم ہوتا ہے وہ اضافے کے بعد مثنیٰ میں چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جمع مکسر ہے اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس عربوں نے کتاب کا جو پلورل ہے، جو اس کی جمع ہے، وہ کتب ہی استعمال کیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کتابون ہے یا کتابین ہے، ہم اس طرح سے جمع اس کی نہیں بنا سکتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں جب ہم عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہماری ویکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چلنے شروع ہو جاتا ہے کہ کون سی جو جمع ہے، کون سا اسم اس کی جمع مکسر ہوگی اور کون سا اسم اس کی جمع جو ہے وہ جمع سالم ہوگی۔ یہ سب چیزیں صبر ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ تھوڑا سا انسان جب اس علم میں آگے جاتا ہے تو ہمیں خود سے آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور ڈکشنری کا یوز بھی ان سب چیزوں میں بڑی آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب کسی اسم کو تلاش کرتے ہیں ڈکشنری میں تو پھر اس کے وہاں پر آپ کو جمع بھی ملتی ہے، اگر تو جمع مکسر ہوگی تو پھر وہ بتائیں گے، اور جمع مکسر بھی بعض دفعہ کسی ایک ورڈ کی 2 یا 3 ہوتی ہیں، تو وہ سب آپ کو ڈکشنری میں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جمع سالم میں کون سے اسما آ رہے ہیں اور جمع مکسر میں کون سے اسما آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جب ہم جمع سالم بناتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی ہمارے پاس 3 حالات آ جاتی ہیں۔ حالت رفع ہوتی ہے، حالت نصب اور حالت جر، یہ 3 حالات ہوتی ہیں ہمارے پاس، جس میں سے ہم نے جب جمع سالم کو لاسٹ کلاس میں بھی بنانے کا طریقہ دیکھا تھا تو اس میں کیا ہم نے کیا تھا کہ واحد اسم کے آگے ہم نے واو نون کا اضافہ کر دیا تھا، جیسے مسلمون سے مسلمونہ، کافرون سے کافرونہ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمون اور پھر ہم نے واو نون کا اضافہ کیا اور مسلمونہ ہو گیا، کافرون سے واو نون کا جب ہم نے اضافہ کیا تو یہ کافرونہ ہو گیا، اور اسی طرح خالدون سے خالدونہ، واو نون کے اضافے کے ساتھ جو ہے یہ جمع میں تبدیل ہو گیا اسم۔ ٹھیک، یہ ہو گئی۔ جب ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ہماری حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت رفع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے حالت نصب اور حالت جر میں کسی اسم کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، جیسے مسلمن ہے یا مسلمن ہے، جب فتحہ تنوین کے ساتھ اینڈ اپ ہو رہا ہے تو یہ حالت نصب ہے، اور جب کسرہ تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے تو یہ حالت جر ہے۔ یہ جو نصب، جر اور رفع ہے یہ ہم نے پہلی کلاس میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کو، کہ جو ہماری حالت رفع ہوتی ہے وہ دمہ ہوتی ہے یا دمہ تنوین، اور حالت نصب جو ہوتی ہے وہ ہماری فتحہ یا فتحہ تنوین ہوتی ہے، اور حالت جر جو ہے وہ ہماری کسرہ یا کسرہ تنوین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم جمع سالم کرتے ہیں حالت نصب یا حالت جر میں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ واحد اسم کے آخر میں ہم زیر یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو ہم نے کسرہ ایڈ کرنی ہے وہ واحد اسم کے لاسٹ لیٹر میں ایڈ کر کے یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مسلمین، کافرین، خالدین، مجرمین۔ اس طرح سے ہم ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمع سالم میں تبدیل ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے جمع سالم دیکھی ہے یہ تمام جو ہے یہ مذکر کی جمع سالم تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب ہم کسی بھی لفظ کو مؤنث ثابت نہیں کر سکتے تو وہ جو اسم ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں مسلمون ہمارے پاس حقیقی مؤنث میں نہیں آ رہا، حقیقی مؤنث نہیں ہے یہ،
اور اس کے بعد ہمیں اس میں کوئی علامت نہیں مل رہی، اور تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی تھی کہ یہ اسمائی مونس میں بھی نہیں آتا، تو یہ جو مسلمون ورڈ ہے یہ ہمارے پاس مذکر ہوگا۔ جب ہم اس کے آگے راؤنڈ تا ایڈ کر دیں گے، مسلمتن کر دیں گے، تو پھر ہمیں ایک علامت نظر آ رہی ہے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمتن جو ہے وہ مؤنث ہو جائے گا۔ تو ابھی تک جو ہم نے جمع سالم میں الفاظ دیکھے ہیں یا جو بنانے کا طریقہ دیکھا ہے، وہ سب جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ہم صرف واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں یا صرف زیر یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اسم کے آگے، واحد اسم کے آگے، تو پھر وہ جمع سالم ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے آپ کا تو کر سکتے ہیں، پھر ہم جمع سالم جو مؤنث بنانے کا طریقہ ہے وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ ٹھیک، جمع سالم جو مؤنث بنانے کا طریقہ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے جو الفاظ موجود ہیں یہ سب راؤنڈ تا سے اینڈ ہو رہے ہیں۔ تو راؤنڈ تا جو ہے یہ مؤنث علامتی کی علامت ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ان کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، یعنی تائے مربوطہ جس کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ۔ تو مسلمتن سے ہم نے کیا کیا کہ الف تا ایڈ کر دیا ہم نے، مسلماتن، قونتتن سے قونتاتن، صابرتن سے صابراتن، تو ہم نے الف تا کا اضافہ کیا ہے اور اس سے یہ جمع سالم میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب ہم اس کی حالات دیکھیں، حالت رفع اور حالت نصب جر، تو اس میں جب ہم یعنی الف تا کے اوپر جب ہم دمہ تنوین رکھیں گے تو پھر یہ حالت رفع ہوگی اس کی، یعنی جمع سالم کی حالت رفع ہمارے پاس مسلماتن ہے، قونتاتن ہے، صابراتن ہے، متصدقاتن ہے، یعنی تن کے ساتھ جب اینڈ ہو رہی ہے ساؤنڈ، الف تا ہم نے ایڈ کیا لیکن دمہ تنوین آ رہی ہے تا پہ، تو پھر یہ حالت رفع کو شو کر رہا ہے۔ اور حالت نصب اور حالت جر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ الف تا ہماری کسرہ تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، مسلماتن، عابداتن، جناتن۔ الف تا جب ہماری کسرہ تنوین کے ساتھ تا کی آواز آتی ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے جمع سالم مؤنث کی۔ اب یہاں پر تا کے اوپر کبھی بھی فتحہ تنوین نہیں آتی، یعنی مسلماتن اگر آپ ایک ورڈ پروناؤنس کرتے ہیں تو اس ورڈ کا عربی زبان میں کوئی وجود نہیں ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسٹیک ہے، یعنی مسلماتن تا ڈبل فتحہ کے ساتھ ایک غلطی ہے، مسلماتن ہوتا ہے، یعنی جو الف تا ہے اس کے اوپر اس میں ہمارے پاس فتحہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی، ہمارے پاس کسرہ تنوین ہوتی ہے جو کہ حالت نصب اور حالت جر کو شو کر رہی ہوتی ہے، یا پھر دمہ تنوین ہوتی ہے جو کہ ہماری حالت رفع کو شو کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جمع کی دو اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، تو اب تک ہم نے جمع سالم کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا کہ جمع سالم میں ہم نے مذکر کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کیسے بنائی، اور پھر ہم نے جمع سالم مؤنث کی حالت رفع، حالت جر اور حالت نصب کیسے ہوتی ہے۔ لیکن جو جمع مکسر ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی خاص اصول نہیں ہوتا، لیکن اس کے کچھ اوزان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ وزن کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے پاس جو وزن کے لیے جو بیسک لیٹرز ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، فا، عین اور لام، یہ ہمارے پاس اوزان ہیں جو آپ کو اس بلیک والی لائن میں نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے پاس اوزان ہیں۔ اب اس میں آپ کو جو چیز ایک مین چیز نظر آ رہی ہوگی وہ کیا کہ فا، عین اور لام، فا، عین اور لام، یہ تمام یہ 3 لیٹرز آپ کو ہر وزن کے اندر موجود نظر آ رہے ہیں۔
فا عین لام. اب جیسے کیسے ہے یہ افعال ہے، فعال ہے، فعول ہے، فعل ہے، فعال ہے. یہ تمام جو ہمارے پاس اوزان ہیں اس میں جو ایک مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ فا عین اور لام. یہ تین کلمہ ہمیں موجود نظر آ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس عربی زبان میں الفاظ ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں. جو الفاظ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے پاس عربی زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ 3 روٹ ورڈز کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ اقلام، قلم، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوا؟ قاف، لام اور میم. ٹھیک ہے، اقلام یہ ہمارے پاس اس کی جو واحد ہے وہ قلم ہے. قلم کا ہمارے پاس جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہوا؟ قاف، لام، میم. اسی طرح تمام الفاظ کے ہمارے پاس جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نارملی وہ 3 لیٹرز کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ بہت کم ایسے ہمارے پاس الفاظ ہیں جو کہ رباعی بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کے روٹ ورڈز 4 لیٹر ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی جو عربی زبان کے الفاز ہیں وہ 3 حروف کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں سے ہم پہلے لیٹر کو فا کلمہ کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں، ایکسچینج کر دیتے ہیں. سیکنڈ لیٹر کو ہم عین کلمہ کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں وزن بنانے میں. ٹھیک ہے، اور تھرڈ لیٹر کو ہم لام کلمہ کے ساتھ سواپ کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں. دیکھیں اب جیسے قلم ہے، یہ افعال کے وزن پر اس کی ہم جمع بناتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ قاف کو فا کلمہ سے چینج کر دیا، لام کو عین کلمہ سے چینج کر دیا، اور میم کو ہم نے لام کلمہ سے چینج کر دیا. اب یہاں پر یہ جو الف سٹارٹ میں آ رہا ہے اور عین کے بعد ایک جو الف آ رہا ہے، جو سٹارٹ میں آ رہا ہے وہ حمزہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا زبر زیر پیش سکون کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس سب سے فرسٹ میں آ رہا ہے حمزہ، وہ ایز اٹ از رہے گا. پھر فا اور عین ہم نے ان دونوں کو سواپ کر دیا قاف کلمہ اور لام کلمہ سے بالترتیب. ترتیب ہم نے چینج نہیں کرنی. اور یہ جو الف آ رہا ہے ہمارے پاس، الف مد، اس کو ہم نے پھر ایڈ کیا لام کلمہ کے بعد، اور عین کلمہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے میم کو ایڈ کر دیا. تو فا کی جگہ ہم نے قاف لے آئے، یعنی ابھی صرف میں اقلام کی بات کر رہی ہوں. عین کلمہ کی جگہ ہم لام کو لے آئے، اور میم کلمہ کی جگہ ہم لام کلمہ کی جگہ ہم میم کو لے آئے. تو افعال پھر اقلام بن گیا. قلم ان سے جو ہم نے جمع مکسر کی افعال کے وزن پہ، وہ اقلام ہو گیا. اسی طرح اصحاب جو ہے یہ بھی افعال ان کے وزن پہ ہے، کیونکہ صاد، ہا اور با یہ 3 لیٹرز ہیں اس کے، اور جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں. تو ہمارے پاس شروع کا حمزہ اور عین کلمہ کے بعد کا جو الف ہے یہ ہمارے پاس ایز اٹ از اپنی جگہ کے اوپر رہے گا، اور ہم اس کو اصحابن کر دیتے ہیں. ابوابن، اسی طرح بابن ہم نے ایک ورڈ واحد دیکھا تھا، اس سے جو جب ہم جمع بناتے ہیں تو وہ جمع مکسر بنتی ہے. ابوابن، ذکرن سے اذکارن، شخصن سے اشخاصن. پھر فعالن کے کچھ اوزان ہم دیکھیں تو جبلن پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اس سے جبالن. عبدن غلام کو کہا جاتا ہے، اس سے عبادن. عبادن جو ہے وہ جمع ہے، زیادہ غلاموں کو یہ ورڈ شو کر رہا ہے. بحارن جو ہے بحر بولتے ہیں ہم سمندر کو، اور بحار اس کی جو ہے وہ جمع ہوتی ہے. تو اس طرح سے پھر فعول کے وزن پہ ہم دیکھیں تو قلب واحد ہے، اور قلوب جو ہے فعول کے وزن کے اوپر آ رہے ہیں. اب اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اوزان میں وزن کسی چیز کا کیسے چینج کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے بھی. ٹھیک ہے، فعول ہے، اس کے وزن پہ قلب دل کو بولتے ہیں، اور قلوب جو ہے اس کی جمع ہے. نجمن اس کو بولا جاتا ہے جو سٹارز ہوتے ہیں ستاروں کو، اور نجوم جو ہے اس کی جمع ہے. بیت ہوتا ہے گھر، اور بیوت اس کی فعول ان کے وزن کے اوپر اس کی جمع ہے. حد ہوتی ہے ایک حد، اور اس کی جو پلورل ہے وہ جمع مکسر فعول ان کے وزن پہ حدود ہے. اسی طرح باقی اوزان بھی ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے کتبن ہے فعول ان کے وزن پہ،
کفارن ہے فعال کے وزن پہ. اب یہاں پر دیکھیں جو آپ کو فتحہ کسرہ ضمہ کی بھی ترتیب مل رہی ہے وہ بدل نہیں رہی. حمزہ پہ فتحہ ہے تو تمام اوزان میں حمزہ فتحہ کے ساتھ ہی آئے گا, اور فا کلمہ سکون کے ساتھ ہے, عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے, اور لام کلمہ جو ہے اصل میں یہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے نا یہ ہمارا, یہ عام طور پر حالت رفع میں ہی ہوتا ہے, لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کی حرکات چینج ہو جاتی ہیں, اور یہ اس کے سٹیٹس کی وجہ سے, اس کے اعراب کی وجہ سے, جو انشاءاللہ ہمارا 4th پوائنٹ ہے اسم کو سمجھنے میں, اس کی وجہ سے یہ چینج ہو جاتا ہے. کبھی ہمارے پاس اشخاصن ہوتا ہے تو کبھی حالت رفع اور نصب میں پھر جا کے یہ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے فعلاء ہے, غرباء اس کی جمع میں آ رہا ہے, غریب سے غرباء. تو یہ ہمارے پاس کچھ اوزان ہیں جو کہ جمع مکسر کے ہیں. ٹھیک, یہ الحمدللہ اب ہمارا ٹاپک ختم ہوا. جمع یعنی عدد کے اعتبار سے جو ہم نے اسم کو دیکھا تو ہمارے پاس اس کی 3 اقسام آئی, واحد, مثنیٰ, جمع. اور اس کو اب ہم قرآن مجید سے تھوڑا سا دیکھیں گے. کچھ تطبیق کرتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس سورۃ البقرہ ہے. اس میں ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ آیا نمبر ہے 69 سورۃ المائدہ کی 6th پارہ ہے, آیت نمبر 69 ہے. یہ آپ اپنی سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے خوفن, یہ اب دیکھیں یہ تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے, تو یہ ہمارا واحد اسم ہے. اسی طرح یہ صالحن جو ہے یہ ہمارے پاس واحد اسم ہے تنوین کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے ہمارا. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ دیکھ لیں فریقن ہے, رسولن ہے. یہ سورۃ المائدہ کی 69 اور 70 آیاز میں موجود ہیں یہ سب الفاظ. تو یہ جب ہمارے پاس تنوین کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں اور یہ واحد اسماء ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسولان, یہ بھی تنوین کے ساتھ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ ہمارا جمع مکسر ہے. تو اور یہ چیز آپ نے ہمیشہ گرامر میں یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی جو رول ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی جیسے ہم اپنے کچھ سمجھنے کے پوائنٹس بنا کے رکھتے ہیں, تو یہ نہیں ہوتا کہ 100% ہر چیز اس کے اوپر پوری اترے گی. اب جیسے رسولن ہے, یہ رسول کی جمع ہے رسول, اور یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں فتحہ تنوین کے ساتھ ہے. تو یہ لیکن یہ جمع مکسر ہے, اس میں جو ہمارے پاس تنوین بھی ہے لیکن یہ جمع مکسر ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو جمع مکسر کی مثال آیا نمبر 70 میں آ رہی ہے, یہ انفس ہے. نفس ہمارے پاس ہوتا ہے واحد اور انفس اس کی جمع ہوتی ہے.
اس کے علاوہ فتنتون جو ہے یہ آیہ نمبر 71 میں آ رہا ہے سورۃ المائدہ کی. یہ ہمارے پاس واحد اسم ہے. ہاں اب یہاں پہ یہ دیکھیں من انصار جو کہ آیہ نمبر 72 کا لاسٹ ورڈ ہے. من انصار، انصار ہم نے ابھی دیکھا ہے، وہاں پر بھی جمع سالم کا جو ہم نے ٹیبل دیکھا تھا. یہ ہمارے پاس جو ہے جمع مکسر کا، یہ جمع مکسر ہے ہمارے پاس انصار. افعال کے وزن پہ پہلا وزن ہم نے جو دیکھا تھا اس کا. ٹھیک، اچھا ہم نے جمع مکسر کی مثالیں دیکھی ہیں اور واحد کو دیکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی کیونکہ جو تثنیہ کے صیغے ہیں وہ بہت کم ہیں پورے قرآن مجید میں. الرسول، یہ یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس الرسول آیا، اگین وہ ورڈ آئے رسول ہی ہے لیکن یہ یہاں پر حالت رفع میں آیا ہے. یہ آیہ نمبر 75 میں آ رہا ہے، سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 75 میں آ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے الفاظ کے اینڈ میں واو نون آ رہا ہے. یہ یؤفکون ہے لیکن یہ ورڈ ہمارے پاس جمع نہیں ہے. although یہ آخر میں اس کے واو نون ہے لیکن یہ جمع نہیں ہے، یعنی اسم کی جمع نہیں ہے، یہ فعل کی جمع ہے. کیونکہ ہمارے پاس یہ جو یا ہوتی ہے یا یہ جو الف شروع میں آ رہا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتعبدون، آیہ نمبر 76 میں آ رہا ہے اتعبدون، اس میں یہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے. اس کے بعد یہ آیہ نمبر 75 میں جو یا آ رہی ہے یؤفکون، یہ جو سٹارٹ والے ہیں نا یا حمزہ، یہ سب جو ہے یہ فعل کو شو کر رہے ہیں یہ لیٹرز. ہاں یہ ہمیں اسم کی ایک مثال مل گئی حالت رفع میں. واحد ہے، یہ جمع سالم ہے. یہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 80 ہے سورۃ المائدہ کی، پار نمبر 6 ہے یہ. خالدون، یہاں پر جو یہ ہے اسم یہ ہمارے پاس جمع سالم ہے اور حالت رفع ہے کیونکہ واو نون کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے. اسی طرح فاسقون. اب آپ اسم کی واحد اسم کے جمع میں اور فعل کے جمع میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ نارملی پھر وہی چیز کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. نارملی آپ کو جو اسم کی جمع ہے وہ جب شروع ہو رہی ہوگی تو اس کے شروع میں یا نہیں آئے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیہ نمبر 79 کے آخر میں بھی یفعلون آ رہا ہے، یا ہوتا ہے یا تا ہوتا ہے یا الف ہوتا ہے. یہ جو لیٹرز شروع ہو رہے ہوتے ہیں نا یہ ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس فیل ہو جاتے ہیں. جمع ہوتی ہے لیکن فیل ہوتی ہے. واو نون آخر میں آ رہا ہے اور شروع میں یا آ رہی ہے، یا شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یا شروع میں تا آ رہی ہے. یہ 3 لیٹرز ہمارے پاس جب آئیں گے تو یہ فیل کی کیٹیگری میں جا کے پھر جمع ہو رہی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں خالدون، یہ اسم کی ہمارے پاس جمع ہے، جمع سالم ہے اسم کی، واو نون کے ساتھ یہ ختم ہو رہا ہے. اسی طرح جو یہ اب ہمارے پاس حالت رفع ہے آیہ نمبر 80 میں، اور یہ 83 آ رہی ہے. آیہ نمبر 83 کا جو لاسٹ ورڈ ہے الصالحین. الصالحین یہ ورڈ ہمارے پاس جمع سالم ہے لیکن یہ حالت ہے ہمارے پاس یہاں پر ربنا مع القوم الصالحین، یہ ہمارے پر حالت جر آ رہی ہے. یہاں پہ اصل میں تو الصالحین حالت نصب کو بھی شو کرتا ہے، حالت جر کو بھی شو کرتا ہے، لیکن ادھر اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس حالت جر میں ہے. اور اسی طرح اس سے جو پچھلی آیا ہے آیہ نمبر 83 الشاہدین مع الشاہدین، یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ حالت جر میں آ رہا ہے اسم اور یہ جمع سالم ہے.
الشاہدون حالت رفع ہے اس کی، اور الشاہدین حالت نصب اور حالت جر ہے. ٹھیک. اور اسی طرح ذالک جزاء المحسنین، آیت نمبر 85 سورۃ المائدہ. یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے یہ ہمارے پاس حالت جر میں آ رہا ہے اور یہ جمع سالم ہے. اب ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی اور وہ تھی جو ہم نے جمع سالم دیکھی ہے نا مؤنث کی، وہ. اور اس کی مثال ہمیں آیت نمبر 87 میں مل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیباتی. یہ جو طیباتی ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے الف کا تا کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کو کھڑی زبر مل رہی ہے، لیکن کھڑی زبر بھی الف مد ہی ہوتی ہے نا، تو یہ ایک لکھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کا اختتام الف تا کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ جو الف مد ہوتی ہے اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کی لینتھ سیم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ طیباتی ہمارے پاس جمع سالم ہے مؤنث کی. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حالت ہمارے پاس حالت رفع ہوتی ہے اس میں ہم دمہ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں طیباتن، اور جو ہمارے پاس حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کسرہ تنوین کے ساتھ کرتے ہیں، کسرہ کے ساتھ یا کسرہ تنوین کے ساتھ، طیباتن یا طیباتی. تو یہاں پہ یہ وداؤٹ تنوین آ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہمارے پاس یا تو حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. تو اس کنفیوژن میں ابھی آپ کو نہیں ڈالتی کہ آپ حالت کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گی، تھوڑا سا آگے جا کے جج کرنے کا پوائنٹ ہے. لیکن فی الحال آپ اس کو یہی دیکھ لیں کہ یہ یہاں پر یا تو حالت نصب ہے یا حالت جر ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو دیکھا ہے نا کہ یا کسرہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے یا تنوین کسرہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے پاس حالت جر یا حالت نصب میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے. اور سیم 88 آیا ہے نیکسٹ ون مؤمنون. یہ بھی ہمارے پاس اسم کی جمع ہے جو کہ واو نون کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے. مؤمنون اور مؤمنون یہ جمع سالم ہے ہمارے پاس مذکر کی. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی چیز سمجھنی ہو تو پوچھ لیں آپ، نہیں تو پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں. دوبارہ سے کہیں گی؟ ہاں جی. اصل میں مجھے ابھی بھی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جی انشاءاللہ. میں اصل میں بھول گئی تھی لاسٹ ویک، انشاءاللہ میں دیکھوں گی. لیکن آپ کو جیسے ابھی میں نے جو ایکسپلینیشن کی ہے تو اس میں جو عربک ورڈز ہیں وہ تو آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے نا، کیونکہ قرآن مجید سے جیسے ہم نے تطبیق کی ہے یا جو ہم نے اوزان وغیرہ پڑھے ہیں وہ تمام جو ہے عربک اس میں لکھے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ بک کا میں کرتی ہوں، بک میں سرچ آؤٹ کرتی ہوں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم نے اسم کو جنس کے اعتبار سے دیکھ لیا. واحد مذکر اور مؤنث تھی اس کی دو مین اقسام. اس کے بعد ہم نے عدد کے اعتبار سے دیکھ لیا اسم کو کہ وہ تین اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، واحد، مثنی اور جمع. اب ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسم وسعت کے اعتبار سے. وسعت کے اعتبار سے ہم اسم کو تقسیم کرتے ہیں دو اقسام میں.
اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اسم نکرہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی عام چیز کا عام اسم کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم اسم نکرہ کو لے کر آتے ہیں. اور اسم معرفہ ہوتا ہے جب کوئی بھی خاص چیز کا معروف جیسے ہوتا ہے نا اردو میں, تو ہم جب کسی معروف چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اسم معرفہ آ جاتا ہے. تو جیسے ہم نے مذکر اور مؤنث میں دیکھا تھا نا کہ ہم نے مؤنث کو سمجھ لیا, جب ہم کسی اسم کو ہم مؤنث کی کسی بھی جو ٹائپس ہم نے پڑھی تھیں اس کے اندر ہم کسی اسم کو مؤنث میں ڈال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر جب ہم نہیں ڈال پاتے تو وہ پھر مذکر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسم جب اسم معرفہ کی 7 صورتیں ہوتی ہیں, 7 اس کی کہہ سکتے ہیں آپ کیٹیگریز ہوتی ہیں اسم معرفہ کی. جب کسی اسم کو ہم ان 7 کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں اسم معرفہ ہوتا ہے وہ, اور اگر ہم نہیں ڈال سکتے تو پھر وہ اسم نکرہ ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے جب بھی کسی اسم کو دیکھنا ہے وسعت کے اعتبار سے, جب ہم نے اس کی کیٹیگری فائنڈ آؤٹ کرنی ہے یا ہم نے اس کی کیٹیگری کا پتہ لگانا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو اسم معرفہ کی 7 ٹائپس ہیں اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کسی ایک میں لائے کرتا ہے. اگر تو وہ ان 7 کیٹیگریز میں سے کسی بھی ٹائپ میں لائے کرتا ہے, کسی بھی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اسم, تو پھر وہ اسم معرفہ ہوگا. اور اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم نکرہ ہو جائے گا. اب اس میں اسم معرفہ کی سب سے جو پہلی ٹائپ ہے, پہلی صورت ہے, وہ اسم علم ہوتی ہے. اسم علم یعنی کسی خاص چیز جگہ کا نام. جیسے آپ دیکھ لیں جو نام ہوتے ہیں, جیسے زید لڑکوں کا نام ہے, فاطمہ, عائشہ, اسی طرح جو تمام انسانوں کے نام ہوتے ہیں وہ اسم علم ہوتا ہے. اسی طرح جو ملکوں شہروں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی خاص جگہ کا نام ہے, جگہ کے نام میں آ جاتے ہیں, جیسے مکہ ہے, مدینہ ہے, یہ اسم علم ہو جاتا ہے. اسی طرح جہنم بھی نام ہے نا, ایک جگہ کا نام ہے, جنت کا نام ہے. تو یہ جو تمام نام ہیں یہ اسم علم کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. جب بھی کسی خاص شخص, چیز یا جگہ کا نام ہوگا تو وہ اسم علم کے اندر چلا جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر آتا ہے اسماء ضمائر, یعنی جو ضمائر ہوتے ہیں, جو ضمیر ہوتی ہے. یعنی ہم جب بھی کسی شخص کا نام استعمال کر رہے ہیں اور پھر جب ہم اس کا دوبارہ ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے وہ ایسا تھا یا اس نے یہ کیا, تو یہ جو سارے ہم بعد میں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو وہ اور اس یہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اردو میں, یہ سب ضمائر ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے پاس عربی زبان میں ضمائر ہوتے ہیں, جیسے یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا, یہ ہوا یا ہیا یا انتی, انتا, انا, نحنو, تو یہ پورا ایک ٹیبل ہوتا ہے ضمائر کا. تو یہ تمام الفاظ جو ہوتے ہیں یہ بھی اسم میں جاتے ہیں, جو کہ اسم معرفہ کی اسم ضمائر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. یہ الفاظ ہوا, ہما, ہم, انتا, انتی, انا, نحنو, یہ تمام جو ہے یہ ضمائر ہیں. پھر اسی طرح اسماء اشارہ, جو ہم الفاظ جو عربی زبان میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں جب, تو پھر ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, وہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں. جیسے ھذا, ھذہ, ذالک, تلک, یہ جو کچھ الفاظ کچھ یہاں پر ذکر کیے ہوئے, تمام نہیں فی الحال کیے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے نیکسٹ کیٹیگری ہوتی ہے اسماء موصولہ, یعنی جب ہم 2 جملوں کو جوڑتے ہیں اور ان 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے جو
جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا ان کو ہم بولتے ہیں اسماء موصولہ. موصول ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا. تو اسی طرح جیسے الذی ہے, یہ جو ورڈ ہے یہ عربی زبان میں موصولہ کا کام کرتا ہے, دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. التی ہے, الذین ہے, یہ ورڈ بہت کامن ہوتا ہے کہ آیاز نیکسٹ آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے الذین سے, تو یہ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے جوڑ رہا ہوتا ہے, یعنی اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا مطلب وہ کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے, ابھی پچھلی بات ختم نہیں ہوئی ہوتی. جیسے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں تو وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ آگے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر ان کی صفات وغیرہ گنواتے ہیں. تو یہ الذین کا ورڈ ہوتا ہے جو کہ اسم موصولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے معرف باللام. معرف باللام کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسم ہمارے پاس الف لام سے شروع ہو رہا ہو. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے الفاظ جو ہیں تنوین کے ساتھ ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سے الفاظ الف لام سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو جو کوئی بھی لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی حرف میں, کسی بھی ورڈ کے اندر تنوین اور الف لام دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جیسے ہم یہ کہیں الکتابن, ایسا نہیں ہوتا. آپ یا تو ال لگائیں گے, اس کو کہیں گے الکتابو, یا پھر اس کو آپ کہیں گے کتابن. تو یہاں پر جب کتابن کا ورڈ ہے تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہے, کیونکہ یہ عام کتاب ہے. جب ہم کسی اسپیسیفک کتاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ الکتابو, جیسے قرآن مجید کو الکتابو کہا جاتا ہے. تو یہ ال جو ہے اسپیسیفائی کر رہا ہے کسی چیز کو. ال ہم کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے, خاص چیز کو شو کرنے کے لیے ہم ال کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. القلم, قلم کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. القلم اسپیسیفک ہوتا ہے. الانسان, البیت, الغرفۃ, الارض, یہ جو تمام ہے نا الف لام کے ساتھ آ رہے ہیں, تو پھر یہ معرف باللام کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم معرف باللام کو سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم کے حروف آتے ہیں. حروف قمری حروف ہوتے ہیں یا پھر شمسی حروف ہوتے ہیں. یعنی حروف قمری میں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم معرف باللام کریں کسی بھی اسم کو, اس کے شروع میں ہم ال کا اضافہ کریں تو حروف قمری سے اگر وہ شروع ہو رہا ہوگا, جیسے یہاں پر آپ کو یہ پوری کیٹیگری نظر آ رہی ہے کہ حروف قمری میں کون سے حروف ہوتے ہیں. الف, با, جیم, ہا, خ, عین, غین, فا, قاف, کاف, میم, واو, ہا اور یا. یہ جو تمام لسٹ ہے یہ ہمارے پاس قمری حروف کی ہے. تو جب کوئی بھی اسم ان قمری حروف سے شروع ہو رہا ہوگا تو اس اسم کے شروع میں جب ہم ال کا اضافہ کریں گے تو لام ساؤنڈ کرے گا. ٹھیک ہے, لام کی آواز آئے گی. جیسے الاولو ہے تو الف سے یہ ورڈ شروع ہو رہا ہے. الاولو, الباریئو, با سے یہ ورڈ شروع ہو رہا ہے, اس کے شروع میں ہم نے ال لگایا ہے تو لام یہاں پہ ساؤنڈ کر رہا ہے. لیکن جو شمسی حروف ہوتے ہیں نا, ان میں جب ہم الف لام کا اضافہ کرتے ہیں تو لام ساؤنڈ نہیں کرتا. لام لکھا ضرور جاتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی.
جیسے شمسی حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور لام اور نون. یہ تمام جو ہے ہمارے پاس شمسی حروف ہوتے ہیں. تو جب کوئی بھی اسم ان شمسی حروف سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے شروع میں ہم نے الف لام کا اضافہ کیا ہے تو لام ساؤنڈ نہیں کرتا. التواب، الف کے بعد لام لکھا گیا ہے لیکن ہم نے اس کو پروناؤنس نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ شمسی حروف ہے، حروف کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا، التواب. تو ہم شمسی حروف سے جو اسماء شروع ہوتے ہیں ان میں ہم اس کے شمسی حروف جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم تشدید ڈال دیتے ہیں اور لام کو ہم لکھتے ہیں لیکن اس کو پروناؤنس نہیں کرتے. جیسے الثاقب، الدنیا، الذکر، الرحمن، الزکاۃ، یہ تمام کے تمام جو حروف ورڈز ہیں یہ شمسی حروف سے شروع ہو رہے ہیں. تو ان کے شروع میں جب ہم الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارا جو لام ہے وہ ساؤنڈ نہیں کرتا. اسم کو وسعت کے اعتبار سے دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اسم نکرہ اور دوسری اس کی قسم ہے اسم معرفہ. اور اس کو بھی جو پرکھنے کا طریقہ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے اسم کو جنس کے اعتبار سے جب دیکھا تھا تو ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ جب ہم کسی بھی ورڈ کو مؤنث ثابت نہیں کر پاتے تو پھر وہ ورڈ جو ہے وہ مذکر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم جب اسم کو وسعت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی چیز جو ہمیں اس کے معرفہ ہونے کا یقین دلا دے. اگر تو ہم اس کو کسی بھی معرفہ کی ایک ٹائپ کے اندر ڈال لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورڈ اسم معرفہ ہے. اور اگر ہمیں اس کے اندر کوئی بھی اسم معرفہ کی نشانی نہ ملے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ ہے. جس میں سے ہم نے کچھ اس کی جو شروع کی 5 اقسام ہیں ان کے نام دیکھے تھے اور ان کی ڈیٹیلز ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. لیکن اسم معرفہ کی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں 5 اقسام دیکھی تھیں جن کے نیمز سے ہم گو تھرو ہوئے تھے، اس میں سب سے پہلے تو اسم علم آتا ہے. اسم علم میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز، جگہ، کسی بھی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام ہوتا ہے اس کو ہم اسم علم کہتے ہیں. جیسے لڑکیوں لڑکوں کے نام ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص شخص کا، یہ خاص لڑکے یا لڑکی کا نام ہوتا ہے، جیسے زید، فاطمۃ، اس طرح سے. اور جگہوں کے نام میں مکہ تو، مدینہ تو یہ جو اسماء ہیں یہ اسماء علم کی کیٹیگری میں جاتے ہیں. کسی بھی خاص شخص یا چیز یا جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم علم کہلاتا ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے اسماء ضمائر، کہ ضمیر کے اعتبار سے جو ہم ورڈز کا استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، جیسے ہوا، ہیا، انتا، انتی یا کا، کی، تو یہ جو سارے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ضمیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ، یہ، تو یہ جو ضمیر کے لیے جو ہم اسپیسیفکلی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں وہ اسماء ضمائر ہوتے ہیں. پھر اشارہ کے لیے، تو اشارہ کے لیے جیسے عربی زبان میں ذالکا، تلکا، ہذہ، ھذا، ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد 4th ٹائپ ہم نے دیکھی تھی اسماء موصولہ، کہ دو جملوں کو ملانے کے لیے جس ورڈ کا استعمال ہم کرتے ہیں عربی زبان میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جو یا جس، ان الفاظ سے ہم دو جملوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان میں ہم کہتے ہیں الذی یا الذین یا اللتی، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، یعنی دو جملوں کا وصل کرا رہے ہیں، یہ دو جملوں کو جوڑ رہے ہیں آپس میں. اور 5th ٹائپ جو ہم نے دیکھی تھی اس کی وہ معرف باللام تھا، کہ جب بھی کسی بھی اسم کے شروع میں ہم الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں
تو اس سے وہ معرف بالنام ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر ہم نے حروف دیکھے تھے، اسماء شمسی، حروف شمسی اور حروف قمری. تو یہ 5 اقسام تھی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں جن کے نیم سے گو تھرو ہوئے تھے. یہ 5 اقسام اسماء معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی 2 اور اقسام ہیں. مضاف الی المعرفہ، 6 نمبر پہ جو اس کی قسم ہے وہ ہے مضاف الی المعرفہ. یعنی جب ہم کسی نکرہ اسم کو کسی معرفہ کے ساتھ ہم اس کا تعلق قائم کر دیں، تو اس طرح سے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم مضاف کر دیتے ہیں الی المعرفہ. یعنی معروف چیز کے ساتھ ہم اس کا ایک ریلیشن قائم کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے نام ہوتے ہیں، کسی خاص شخص چیز جگہ کا نام ہوتا ہے، وہ اسم علم ہوتا ہے. تو ہم ایک کتاب کو کہیں کہ کتاب فاطمہ، تو اس طرح سے فاطمہ کی کتاب. اب ایکچولی جو کتابن ہے وہ نکرہ ہے، لیکن اس کو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اس کی اضافہ قائم کر دی کسی اسم علم کے ساتھ. جیسے کتاب فاطمہ، تو ہم نے فاطمہ کی کتاب، ہم نے اس کا تعلق ایک معروف چیز کے ساتھ جب قائم کر دیا ایک نکرہ چیز کا، تو وہ معرفہ کی کیٹیگری میں چلی گئی مضاف الی المعرفہ کے حوالے سے. اسی طرح اگر ہم کسی نکرہ اسم کو اسم ضمیر کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیتے ہیں، جیسے ہم قلمن ہے، قلمن کوئی بھی جو لکھنے کی چیز ہوتی ہے، مطلب لکھنے کا جو پین ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قلمن. تو ایک نکرہ چیز ہے، لیکن جب ہم اس کا تعلق کسی ضمیر کے حوالے سے ہم کہہ دیتے ہیں قلم کا، قلم کی، یعنی اس کا پین، یا اس مطلب قلم کا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قلم کی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم اردو میں تو یہی کہیں گے اس کا پین. مطلب اردو میں تو ہم مذکر جو مؤنث ہوتی ہے اس کے لیے اس کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں. تو قلم کا اور قلم کی، عربی زبان میں ہم اس کی تحدید اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کا جو ضمیر ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے ہوتی ہے، جو کی ضمیر ہوتی ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ قلم ایک نکرہ چیز تھی جس کی ہم نے اضافہ ضمیر کے ساتھ جب ہم نے کی، تو پھر ظاہر جو ضمیر ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک انسان کی طرف جا رہی ہے، ایک خاص شخص کا اشارہ ہے اس کے اندر، تو اس سے پھر جو ہے وہ مضاف الی المعرفہ ہو گئی. پھر اس کی جو اسم معرفہ کی جو آخری قسم ہے وہ ہے منادا. یعنی کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے. کہ ہم جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا ولدو، جب ہم ایک ولدن، ایک جو ورڈ ہے ولدن کا ایک لڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، تو ہم ولدن ایک نکرہ ورڈ ہے، وہ ہم کسی بھی لڑکے کو کہہ سکتے ہیں ولدن. لیکن جب ہم اس کو بلا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم بلاتے ہیں تو ہم کسی خاص شخص کو بلاتے ہیں، خاص لڑکے کو بلائیں گے جب ہم، تو پھر ہم کہیں گے یا ولدو. تو اسی طرح جب ہم کسی خاص لڑکی کو بلائیں گے تو ہم کہیں گے یا بنتو. اس طرح سے ہم اس کے ساتھ بھی جب ہم یا کا ورڈ، یعنی ایک نکرہ اسم کے ساتھ ہم جب یا کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں اس کو منادا کرنے کے لیے، اس کو ندا دینے کے لیے، آواز دینے کے لیے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ کیونکہ ہم اس کو بلا رہے ہیں تو اس حوالے سے پھر وہ اسم منادا کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، جو کہ اسم معرفہ کی قسم ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں ان کو ہم نے ان کی ڈیفینیشنز کہہ سکتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں. ان کی آگے تفصیل ہم پھر 1 by 1 دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.